اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا جس طریقے سے تمہارے اگلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، 2-3 بیانات اس مہینے کے اوپر ہو چکے ہیں۔ آج پھر یہی مناسب لگا کہ آج بھی آپ کو ماہ صیام کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں جتنا بتایا جائے اتنا کم ہے۔ بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہوا۔ لیکن پھر وہی بات کہنا چاہوں گا کہ قابل افسوس ہے ہم اور آپ جو اس مہینے کو پا کر بھی ہم اور آپ کا محق ہو اس مہینے کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ روزہ تو رکھنا بڑی دور کی بات ہو گئی ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ایک تو روزہ نہیں رہ رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر سے ستم یہ ہے کہ روزہ داروں کے سامنے لوگ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا آپ اپنی طبیعت کے بارے میں سوچیں، ذرا اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے محسوس ہوتا ہوگا جن لوگوں کے سامنے آپ کھانا یا کوئی اور چیز کھا رہے ہوں۔ اس کے ذہن کے اندر خیال تو آتا ہوگا کہ یار یہ کھا رہا ہے، بتا کتنی غلط بات ہے، اور آپ سے نہ کہہ سکے، پھر بھی آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ روزہ داروں کی کم از کم روزہ نہ رکھ سکتے ہو، پہلی بات تو روزہ نہیں معاف، روزہ سبب سے نہیں رکھ سکتے ہو تو اتنی عزت تو کر لیا کرو روز کی، کم سے کم روزہ داروں کے سامنے کسی بھی لقمے کو نہ اٹھایا کرو، پان پڑیے کو نہ کھایا کریں اور کھانے پینے کو بھی نہ کھایا کریں۔ کیونکہ اگر ہم اور آپ نے اس ماہ صیام کا بالکل کما حق ادب کیا جس طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کا حق ہوا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمارا آپ کو جنت عطا فرماتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے شعر بخارا کا، کہ ایک مجوسی جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا، ایک مجوسی تھا جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ وہ شخص بازار میں مسلمان سامان خریدنے کے لیے، ساتھ میں اس کا بیٹا بھی تھا۔ جب وہ بازار میں پہنچے، باپ بیٹے دونوں، تو اس کے بیٹے نے بازار سے سامان خریدا اور مسلمانوں کے بازار میں کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو وہ مجوسی اسلام کو تو فالو کرنے والا تھا، اسلام کو ماننے والا نہیں تھا، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو جب اس کے باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں روزہ داروں کے سامنے کھا رہا ہے، تو اس کے باپ کو غصہ آیا اور اس نے 2-4 تماچے مارے اس کے اوپر اور کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمان یہاں روزے سے مسلمانوں کے سامنے، تم اپنے بیٹے کو اس نے بہت زیادہ ڈانٹا۔ چنانچہ کچھ لمحہ گزرا، کچھ مدت گزری، اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو کسی شخص نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، دیکھا کہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، دیکھا کہ وہ مجوسی جو دنیا کے اندر آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر اس نے عمل نہیں کیا ہے، جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ تو لوگوں نے جب اس خواب میں دیکھا تو کہنے لگے کہ تو دنیا کے اندر آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، تیرے اندر کوئی بھی دین اسلام کے صفتیں موجود نہیں تھی، پھر بھی تو جنت کے اندر گھوم رہا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس نے اس مذکورہ بالا واقعے کو سنایا، کہا میں مجوسی تو ضرور تھا، میں غیر مسلم تھا، میں آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لیکن مسلمانوں کے روزے کی، جو میں نے روزے کی تعظیم کی، جو میں نے روزے کی عزت کی، تو اللہ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا کہ جب میرے مرنے کا وقت آیا تو مجھے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما دیا۔ سبحان اللہ، اسی سبب سے مجھے اللہ رب العزت نے آج جنت کے اندر داخلہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو روزہ رکھنا تو بہت بڑی عبادت کی بات ہے، روزے کی تعظیم کرنے پر بھی اللہ رب العزت جنت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ساری چیزیں آپ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان سے کیا چیز ملتی ہے؟ ہم اور آپ کو جنت ملتی ہے، اس سے جنت ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں روزہ داروں کی خود جزا ہوں۔
جو شخص روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، صدقہ دینے سے جنت ملتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، حج ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، لیکن روزہ رکھنے سے خود اللہ مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، جنت نہیں، خود اللہ مل جاتا ہے، جس سے اللہ مل جائے تو اس سے ساری چیزیں مل جایا کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ واقعہ سنایا ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شہر کے اندر بازار لگایا، اس کے اندر چھوٹی بڑی ساری چیزیں رکھی تھی، سونا رکھا، جواہرات رکھے، ہیرے رکھے، گھوڑے رکھے، اونٹ رکھے، دنیا کی ساری چیزیں جتنی ان کے بس میں تھی، ساری چیزوں کو ایک بازار کے اندر اکٹھا کر دیا، اور یہ رعایا کے درمیان اعلان کروایا کہ جو جس چیز کو چاہے اس بازار سے لے سکتا ہے، جو جس چیز کو چاہے اس بازار سے لے سکتا ہے۔ تو سارے لوگ بازار کے اندر گھومنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو جواہرات پسند آئے، کسی کو کپڑے پسند آئے، کسی کو گھوڑے پسند آئے، البتہ جس شخص کو جو چیز پسند آئی اس نے اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور وہ چیز بادشاہ نے کہہ دی یہ تمہاری ہو گئی۔ حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ پوری بازار میں گھومتے رہے، جواہروں کے پاس گئے، ہیروں کے پاس گئے، گھوڑوں کے پاس گئے، اچھے اچھے کپڑوں کے پاس گئے، لیکن کسی بھی چیز کی طرف ہاتھ نہیں رکھا۔ پوری بازار میں وہ گھوم کر کے چکر لگا کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بادشاہ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بادشاہ کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو محمود غزنوی کہنے لگے، وہ بادشاہ کہنے لگا، اے ایاز، تمہیں میری بازار سے کوئی چیز پسند نہیں آئی، اتنی اچھے اچھے عمدہ میں نے سامان منگوایا، جواہرات بھی ہیں، ہیرے بھی ہیں، اچھے اچھی سواریاں بھی موجود ہیں، تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آئی، تم نے کسی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا۔ حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ذرا غور کرو میرا ہاتھ کہاں پہ رکھا ہوا ہے، ذرا غور کرو میرا ہاتھ کہاں پہ رکھا ہوا۔ تو دیکھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ آپ کی پیٹھ کے اوپر رکھا ہے، آپ کی پیٹھ کے اوپر رکھا ہے۔ تو کہنے لگے اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے پسند کی ہے ان کے لیے ہیں، ہم نے آپ کو پسند کر لیا، جب ہم نے آپ کو پسند کر لیا تو آپ کی ساری چیزیں ہماری ہو گئی، سبحان اللہ۔ ہاں، تو جس کی جزا خود اللہ مل جائے، جس کو خود اللہ مل جائے تو آٹومیٹک اس کی جنت بھی، اس کی ساری چیزیں اس کی مہیا ہو جایا کرتی ہیں۔ ہاں، تو یہ روزہ بڑی عبادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، جو روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ساری چیزوں کی جزا، اچھے عمل کی جزا جنت ہے، لیکن روزہ رکھنے کی جزا خود اللہ رب العزت ہے۔ تو ہم اور آپ نے اس مہینے کو پایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ بعض ننگے مرد اور ننگی عورتیں، بعض ننگے مرد اور ننگی عورتیں الٹا لٹکی ہوئی ہیں، اور ان کے نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے، ان کے نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتوں، یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اوپر اس طریقے کا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ انہیں الٹا لٹکایا گیا اور پھر نیچے سے آگ کی شعلائیں، آگ کی جھپٹیں اوپر لپٹ رہی ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے وہ امتی ہیں، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو دنیا کے اندر روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو روزوں کو نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ نے اس مہینے کو پایا اور اس کی تعظیم نہ کی اور نہ رکھ سکے کما کو جس طریقے سے رکھنے کا حق ہے، تو ہم اور آپ یقیناً ہلاکت و برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی کہ وہ لوگ ہلاکت و برباد ہو جائے جو ماہ سیام پائیں اور روزے نہ رکھ سکیں۔ یہ مقدس مہینہ ملا ہے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس مقدس مہینے کو یوں ہی خالی نہ جانے دیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادتیں کریں، روزوں کو رکھیں، عبادتوں کو کریں، اور اپنا ٹھکانہ اس روزے کی طفیل سے جنت کو بھی پالیں اور اللہ کو بھی پالیں۔ ہاں، اگر ہم اور آپ نے اس کی تعظیم نہیں کی تو آپ خود سمجھ سکتے کہ ہمارا انجام اور آپ کا انجام ہلاکت و برباد ہونے والا ہے۔ اور عام دنوں کی بات الگ ہے، عام دنوں میں آدمی نماز، یہ ایسا مقدس مہینہ جس کے اندر تھوڑی سی تعداد بڑھی ہے، فجر اور مغرب کے درمیان بس تھوڑی سی تعداد بڑھی ہے، زیادہ سی تعداد نہیں بڑھی ہے، اور آپ یقین مانیں کہ رمضان ختم ہو جائے گا پھر یہ تعداد ختم ہو جائے گی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کل مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے کہ جو مسلمان اس شریعت کو بچانے کے لیے آج بھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا تھا شریعت کو بچانے کے لیے، اور ہم اور آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے لیے چند دنوں کے لیے، مہینہ صرف ایک مہینے کے لیے آئیے، سال کے اندر ایک مہینے کے لیے آیا، اور ہم اور آپ اس مہینے کو یوں ہی گوا دے رہے ہیں، اور اس مہینے میں ہم اور آپ آ بھی جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آ بھی جاتے ہیں تو بڑا تاخیر میں آیا کرتے ہیں، بہت تاخیر میں آیا کرتے ہیں، جس طریقے سے عام دنوں میں۔ اور اتفاق کی بات، اگر احسان کر کے آپ
اگر آپ احسان کر کے مسجد میں پہلے آ بھی جاتے ہیں 10-15 منٹ پہلے تو مسجد کے اندر شور کرنا شروع کر دیتے ہیں, غدر مچانا شروع کر دیتے ہیں. تراویحوں کے اندر دیکھو غدر مچا جا رہا ہے. یہ نمازیں اور روزے کیوں فرض کیے گئے ہمارے اوپر؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون, روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. نماز پڑھ کر بھی, روزہ رکھ کر بھی اگر ہم اور آپ صحیح عمل نہیں کر پا رہے ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پا رہے ہیں, تو پھر نمازوں کا کیا مطلب نکل رہا ہے؟ ظاہر سی بات نمازیں تو غلط نہیں ہو سکتی ہیں, روزے تو غلط نہیں ہو سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں جا کر کے ہماری اور آپ کی غلطی اس کے اندر شامل رہا کرتی ہے. جب نماز پڑھانے کے لیے جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو 10-12 لوگ پیچھے سے آواز نکلتے ہیں, مولانا صاحب نیت بتا دیجئے. کہتے ہیں مولانا صاحب وہ ایک مستحب کام جس کے اندر پوچھتے ہیں مولانا صاحب نیت بتا دیجئے. اور آج تک کسی آدمی نے فرضوں کے متعلق نہیں پوچھا, یہ نہیں پوچھا کہ مولانا صاحب یہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھیں, اس کی نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے, اس کے آداب کس طریقے سے کرنا چاہیے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ ہم مستحبات کے اندر مرے جا رہے ہیں. قبرستان کے اندر چپل لے کے جانا چاہیے, نہیں لے کے جانا چاہیے, موزے پہن کے چپلوں کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھنی چاہیے, ان چیزوں کے بارے آدمی میں غور و فکر کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن جہاں فرضوں کی بات آتی ہے, جہاں ضروری کام کی بات آتی ہے, وہاں کوئی سوال تک نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم جنازے کے اندر شامل نہ ہو, جنازے کی نماز نہ پڑھائیں, جنازے کی نماز کے اندر شامل نہ ہو, تو سارے لوگ کہنا شروع کر دیتے کہ امام صاحب غائب ہو گئے, آج امام صاحب غائب ہو گئے. اور یہی اگر ہم نے فرض نماز کو چھوڑ دی, فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھائی, تو کوئی آدمی ہم سے نہیں پوچھتا کہ امام صاحب آپ نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھائی. یہ دین کا گھاٹا ہے. اس تکلیف کو ہم اپنی تکلیف ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ فرض کے لیے ہم لڑنا بھڑنا شروع کر دیتے ہیں. واجب کی بات آتی ہے, فرض کی بات آتی ہے تو ہمارا بالکل اپنا دامن کو بالکل کنارہ کر لیتے ہیں. اور پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو, کہتے صاحب گھر پہ نماز پڑھتے ہیں. پوچھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ہم گھر پہ نماز پڑھتے ہیں, وہ مسجد دور ہے, ہم گھر پہ نماز. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے, حضور فرماتے ہیں میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کر دوں اور میں شہر کے اندر داخل ہوں, اور میں شہر میں چکر لگاؤں, اور وہ لوگ جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں, میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ان کو بھی جلا دوں اور ان کے گھر والوں کو بھی جلا دوں. اللہ, یہ ان کے متعلق بتایا گیا جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جو جماعت کو چھوڑ دیتا ہے, میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی جلا دوں, اس کے گھر والوں کو بھی جلا دوں. جو شخص نمازوں کی جماعت کی پابندی نہیں کرتا ہے, جو شخص جماعتوں کی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا. ہم آپ سے پوچھیں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, جی گھر پہ پڑھ لیتے ہیں. گھر پہ پڑھنا فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن واجب جو آپ کے ذمہ رہتا ہے وہ آپ کے اوپر باقی رہتا ہے, اس کا گناہ مسلسل آپ کے اوپر پڑھنا باقی رہتا ہے. اور آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا متقی خیال کیا کرتے ہیں. آپ اس دھوکے کے اندر نہ رہیں, آپ اس دھوکے کے اندر نہ رہیں. اگر یہ مسجد بنی ہوئی ہے, اگر آپ اس مسجد کا مطلب سمجھتے ہیں, تو براہ کرم گھروں پر نماز پڑھنے کے بجائے, گھروں پر فرض نماز کو ادا کرنے کے بجائے مساجد کے اندر ادا کیا کرو. ورنہ اللہ رب العزت کے حضور میں آپ سے ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی. اس دن ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی سوال باقی نہیں رہے گا. اس وقت اللہ رب العزت کو ہم آپ کیا منہ دکھائیں گے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تمہارے اگلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. جو لوگ روزہ نہیں ادا کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو دیکھا کہ وہ الٹا لٹکے ہوئے ہیں اور آگ ان کے اوپر بھڑکائی جا رہی ہے. حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا, فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر کے روزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو روزہ ہمارے اور آپ پر کسی بھی حالت میں معاف نہیں, بس 2-3 صورتیں جو میں نے مذکورہ والا جمعے میں بتائی تھی ان صورتوں میں معاف ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے اوپر جمعہ یہ روزے معاف نہیں ہوا کرتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ رب العزت آپ کو اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور ایک خاص بات میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ماہ سیام شروع ہوتا تھا, جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا کرتا تھا, ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, اپنے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا کرتے تھے, اور زیادہ سے زیادہ مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتے تھے.